اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس اداکار کے بارے میں ہم بات کریں گے انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ جی ناظرین، یہ وہ اداکار ہیں جو پاکستان کی پہچان تھے۔ آج ہم آپ کو ان کی دریا دلی کا ایسا واقعہ بتائیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ جی ناظرین، محمد علی مرحوم کا شمار پاکستان کے سینئر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ عقیل احمد روبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن کوٹھی کے خوبصورت لان میں سردی کی ایک دوپہر میں اور علی بھائی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ چپڑاسی نے اداکار محمد علی سے آ کر کہا، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ اس کا چوتھا چکر ہے۔ علی بھائی نے اسے بلا لیا۔ کاروباری سا آدمی ہے، لباس صاف ستھرا مگر چہرے پر پریشانی سی چھلک رہی تھی۔ شیف بڑھی ہوئی، سرخ آنکھیں اور بال قدرے سفید، لیکن پریشان۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو علی بھائی نے کہا، جی فرمائیے۔ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور میری طرف دیکھا، جیسے وہ علی بھائی سے کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا تھا۔ علی بھائی نے اس سے کہا، آپ ان کی فکر نہ کیجیے، جو کہنا ہے کہیے۔ اس آدمی نے کہا، چوبرجی میں میری برف فیکٹری ہے علی صاحب، لیکن کاروباری حماقتوں کے سبب وہ اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ کیوں، کیسے جا رہی ہے؟ علی بھائی نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا۔ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے، لیکن میں لوٹا نہیں سکا۔ وہ آدمی بولا، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے، لیکن چور لے گئے۔ اب وہ آدمی اس فیکٹری کی خرقی لے کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور علی بھائی اسے غور سے دیکھتے رہے اور اس سے کہنے لگے، آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحقہ تو نہیں؟ جی 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 وہی۔ وہ آدمی بولا، علی بھائی میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 20,000 ہیں، 50,000 آپ سے ادھار دے دیں، میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ علی بھائی نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا، سگریٹ سلگائی اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے، روبی بھائی یہ آسمان بھی بڑا ڈرامے باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی مات کبھی جیت۔ یہ بات کہی اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے، پہلے تو آپ کی داڑھی ہوتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا، جی یہ بہت پرانی بات ہے۔ جی میں پرانی ہی بات کر رہا ہوں۔ علی بھائی اچانک کہیں کھو گئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑ کر کچھ تلاش کرتے رہے۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگے، آپ کے پاس 3 روپے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ جی جی میں ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے
और इनमें से 3 रुपए निकालकर अली भाई की तरफ बढ़ा दिए। अली भाई ने वो पकड़ लिए और नोटों का बंडल उठाकर इस आदमी की तरफ बढ़ाया। ये 50,000 रुपए हैं, ले जाइए। इस आदमी की आंखों में आंसू थे और नोट पकड़ते हुए इसके हाथ कपकपा रहे थे। इस आदमी ने जज्बात की गिरफ्त से निकलकर पूछा, अली भाई, मगर ये 3 रुपए आपने किस लिए लिए? अली भाई ने इसकी बात काटकर कहा, ये मैंने आपसे अपने 3 दिन की मजदूरी ली है। मजदूरी? मुझसे? मैं आपकी बात नहीं समझा। इस आदमी ने ये बात पूछी तो एक हैरत इसके चेहरे पर फैली हुई थी। 1952 में जब मैं लाहौर आया था तो मैंने आपके बर्फ़ खाने में बर्फ़ की सिलें उठाकर कब्रिस्तान ले जाने की मजदूरी की थी। अली भाई ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये जवाब मेरे और इस आदमी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंकिशाफ था। अली भाई ने मज़ीद बात आगे बढ़ाई, मगर आपने मुझे काम से निकाला तो मेरे 3 दिन की मजदूरी रख ली थी, वो आज मैंने वसूल कर ली है। अली भाई ने मुस्कुराकर वो 3 रुपए जेब में डाल लिए। आप ये 50,000 ले जाइए, जब सहूलत महसूस करें दे दीजिएगा। अली भाई ये बात कहकर मज़े से सिगरेट पीने लगे। मैं और वो आदमी कुर्सियों पर यूं बैठे थे जैसे हम जिंदा आदमी ना हों, बल्कि फ़िरऔन के ओहद की 2 हुनूद शुदा ममियाँ कुर्सी पर रखी हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।